کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ سب باتیں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا بھی ہوا ہوگا جو اب اس کے سامنے سب کچھ حقیقت بن کر آ رہا تھا۔ وہ زاور کو ڈھونڈنے باہر نکلی تو سامنے سے محمل آ رہی تھی۔ وانیہ کے چہرے کے تاثرات تن گئے تھے۔ اس نے خاموشی سے اس کے پاس سے گزرنا چاہا لیکن محمل نے اس کا بازو تھام لیا۔ آئی ایم سوری وانیہ۔ محمل شرمندہ سی اس سے معافی مانگنے لگی۔ مجھے تمہارے سوری نہیں چاہیے۔ وانیہ اپنا بازو چھڑوا کر آگے بڑھنے لگی لیکن محمل جھٹ سے اس کے آگے آ گئی۔ پلیز وانیہ معاف کر دو، میں بھائی کو بتا دوں گی کہ میں لے کر گئی تھی، سچی پلیز نہ مان جاؤ۔ محمل اب اس کی منت پر اتر آئی تھی۔ دیکھو محمل ایسا مت کرو، مجھے اب فرق نہیں پڑتا، وانیہ بیدار ہو کر بولی۔ پلیز مان جاؤ نا۔ محمل اب رونے والی ہو گئی تھی تبھی وہاں زاور آ گیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ زاور نے حیرانگی سے ان دونوں کو دیکھا۔ وانیہ کی آنکھیں ہی چمک پڑی تھی اس کو سامنے پا کر۔ کچھ نہیں، ایسے ہی بات کر رہے تھے۔ وانیہ نے محمل کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اب اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، جس پر محمل خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ اچھا وانیہ ذرا روم میں آؤ، زاور اس سے کہہ کر اپنے روم میں چلا گیا، جبکہ محمل اس کے گلے لگ گئی تھی اور خوش ہو کر کہنے لگی، یار تم بیسٹ بھابھی ہو، تھینک یو سو مچ۔ محمل خوشی سے بولی، جس پر وانیہ مسکرا دی۔ اب جاؤ جلدی سے بھائی کے پاس، انہوں نے تمہیں بلایا ہے، جاؤ جاؤ اپنے سیاں جی کے پاس۔ محمل نے اسے چھیڑا تو وانیہ نے آنکھیں دکھانے لگی۔ بہت بدتمیز ہو تم۔ وانیہ نے اسے مکہ دکھایا، جس پر محمل میں کھلکھلا کر ہنس پڑی اور وانیہ نے جلدی سے اپنا روم کا رخ کیا۔ چیخ مارتی وہ نیند سے اٹھ بیٹھی تھی، جسم پورے پسینے پسینے ہو چکا تھا۔ خواب میں وہ زرغم کو بہت برے حالت میں دیکھ چکی تھی۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اوف شکر تھا یہ خواب تھا۔ امرہا گہرے گہرے سانس بھرنے لگی لیکن اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ طبیعت میں بھوجل پن عروج پر تھا۔ مجھے بے چینی کیوں ہو رہی ہے، چین کیوں نہیں آ رہا؟ بیڈ سے اتر کر وہ روم میں ٹہلنے لگی لیکن اسے کسی پل بھی سکون محسوس نہیں ہوا۔ الگ سی اسے بے چینی ہو رہی تھی، خواب کی وجہ سے ڈری ہوئی بھی تھی۔ اتنے میں اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ دعا تک آئی تو اس کا رونا ہی بند نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا دل کھینچے جا رہا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ جب بے چینی حد سے سوا ہوئی تو وہ روم سے باہر نکلی۔ اس کا ارادہ وقار خان کے پاس جانے کا تھا لیکن لاؤنج میں ہی وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ وہ وہیں ٹہل کر ان کے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ کیا ہوا امرہا بیٹی؟ وقار خان حیرت سے اسے یوں بے چین سا دیکھنے لگے۔ بابا آپ زرغم کا پتہ کریں پلیز، میں نے خواب دیکھا ہے، وہ بہت برے حالوں میں تھے۔ ان کو بتاتے ساتھ رونے بھی لگ گئی تھی۔ ارے میرے بچی یوں روتے نہیں، آؤ یہاں بیٹھو۔ انہوں نے اسے صوفے پر بٹھایا اور اس کے لیے پانی لینے کچن گئے۔ جب واپس آنے لگے تو ان کو کال آنے لگی، لو بیٹا پیو پانی، خبردار اب روئی تو۔ امرہا کو پانی دے کر وہ کال اٹینڈ کرنے لگے لیکن جو خبر ان کو سننے کو ملی ان کے تو ہوش ہی اڑا دیے۔ کیا، کب، کہاں اور اب کیسا ہے وہ؟ اوکے میں آ رہا ہوں۔ وہ خود بھی اب بہت پریشان ہو گئے تھے۔ کیا ہوا بابا؟ زرغم ٹھیک تو ہے نا؟ امرہا نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں ہاں سب ٹھیک ہے، چلو میرے ساتھ ابھی۔ وقار خان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں تیار ہوں چلیں۔ امرہا فٹ کھڑی ہوئی تو انہوں نے سر ہلایا لیکن بولا کچھ نہیں۔ اسے اپنے ساتھ لے کر ہاسپٹل میں آئے تو وہ اور خوفزدہ ہو گئی تھی۔ بابا ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ زرغم تو ٹھیک ہے نا؟ امرہا نے آنسو اب گالوں سے پھسلنے لگے تھے۔ تم آؤ اندر، خود ہی پتہ لگ جاتا ہے۔ انہوں نے آدھی بات کہہ کر اندر کی طرف قدم بڑھایا اور سیدھا ڈاکٹر کے آفس میں انٹر ہوئے۔ ابراہیم کیسا ہے میرا بیٹا؟ انہوں نے بےتابی سے ڈاکٹر سے پوچھا جو ان کا بیسٹ فرینڈ بھی تھا۔ اللہ کا شکر ہے جس نے کرم کیا ہے، اب وہ ٹھیک ہے، بس گولی چھو کر گزری ہے، زیادہ مسئلے والی بات نہیں ہے۔ ابراہیم صاحب نے ان کو تسلی دی۔ کیا گولی کے؟ بابا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ زرغم کو گولی لگی ہے؟ امرہا کی یہ سن کر ہی جان نکل گئی تھی۔ صبر کرو بیٹا، وہ اب ٹھیک ہے، حوصلہ رکھو۔ وقار خان نے لمبی سانس اس کو بے بسی سے اس کو کہا جو اب زاروں قطار رو رہی تھی۔ مجھے زرغم سے ملنا ہے پلیز بابا، امرہا نے روتے ہوئے کہا، جس پر وقار خان نے ابراہیم صاحب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، جس پر ابراہیم صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں میں نے میڈیسن لکھ دی ہے، تم لے آؤ، تب تک میں بٹیا کو زرغم سے ملوا آؤں۔ بیٹا آپ میرے ساتھ آؤ۔ وقار خان کو ہدایت کرتے وہ امرہا کے لیے ایک روم کی طرف بڑھے۔ آپ جاؤ، وہ اندر ہے، جاؤ مل لو اس سے۔ امرہا اس کی بات سنتے بے صبری سے روم کے اندر انٹر ہوئی۔ زرغم نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں وہ روتے ہوئے داخل ہو رہی تھی۔ زرغم سنٹری سانس بھر کر رہ گیا۔ کیا ہوا آپ کو؟ کیسے گولی لگی؟ اب کیسے ہوگا آپ؟ امرہا نے اس کے قریب آتے ہی سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ ارے یار حوصلہ، میں ٹھیک ہوں جانم، زرغم نے مسکرا کر اسے کہا لیکن وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارے جانم رو کیوں رہی ہو؟ تم دیکھو تمہارے سامنے ہوں، بالکل ٹھیک ہوں۔ لیکن امرہا اور بھی زیادہ رونے لگی۔ اچھا یہاں آؤ میرے پاس۔ زرغم نے اٹھ کر اس کے اپنے قریب جگہ بنائی جہاں اسے امرہا کے قریب بیٹھا گئی اور زرغم نے اسے اپنے سینے لگا لیا، تب وہ رونے لگی۔
میری جان ٹھیک ہوں، اگر تم روئی تو میں یہاں ہی پیار کرنا شروع ہو جاؤں گا اور کسی کا لحاظ بھی نہیں کروں گا۔ یہ سنتے ہی امریحہ نے رونا بند کر دیا، لیکن سو سو پھر بھی جاری تھی۔ یار امریحہ جانم، تم نے میری بات نہیں نہ سنی، اب زرگم نے سخت لہجے میں کہا۔ سن لی ہے، امریحہ اس سے دور ہوتے آہستہ سے آواز میں بولی۔ لگتا تو نہیں ہے، زرگم نے خفا ہو کر کہا، جس پر امریحہ کی آنکھوں میں پھر سے آنسو جمع ہونے لگے۔ خبردار جو تم اب ذرا سا بھی روئی، حالت دیکھو اپنی کیا بنائی ہوئی ہے رو رو کر، کیا ایسے چھوڑ کے گیا تھا تمہیں؟ میرے پیچھے تم روتی رہی ہو نا؟ زاور نے اسے گھور کر کہا۔ آنند نہیں، وہ جلدی سے آنسو صاف کرنے لگی۔ جھوٹ مت بولو تم، وہ غصے سے بولا تو وہ سہم سی کے ادھر دیکھو مجھے، وہ اس کا بازو کھینچ کر بولا تو وہ ڈرے اسے دیکھنے لگی، جس پر زرگم غصے سے لال ہو گیا، اسے اس کی روتی حالت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ جب میں نے کہا تھا کہ تم اب نہیں روگی تو کیوں روتی ہو؟ یہاں بولو، کیوں میرے کہنے کا تمہارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں؟ اب مجھے اپنا کچھ سمجھتی ہو بھی کہ نہیں؟ ہاں، وہ چپ چاپ اس کی ڈانٹ سننے لگی، اسے دیکھ کر ہمت بھی اس میں نہیں تھی۔ اب بولتی کیوں نہیں ہو تم؟ وہ اس کو جھٹکا دے کر بولا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ امریحہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے، جو اس کا امتحان لینے کے در پر تھی۔ زرگم کو اس کی اجاڑ حالت برداشت نہیں ہو رہی تھی، جس پر وہ سختی سے اپنے ہونٹ بھینچ گیا۔ چہرے کے تاثرات تن گئے تھے۔ اتنے میں وقار خان روم میں انٹر ہوئے۔ کیسے ہو میرے شیر؟ زرگم کو بہتر حالت میں دیکھ کر ان کو تسلی ہوئی۔ ٹھیک ہوں بابا، آپ اس کو کیوں ساتھ لائے؟ بلکہ آپ آئے ہی کیوں؟ زرگم نے بیزار ہو کر امریحہ کے اس طرف اشارہ کیا، جو اب اپنی جگہ شرمندہ سی ہو گئی۔ کیوں بھائی، اب کیا ہو گیا؟ وقار خان کو بیٹے کی بات پر تعجب ہوا۔ تو اور کیا کہوں بابا، آپ نے دیکھا نہیں کیسے رو رہی ہے؟ میں بے بس کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ زرگم نے اپنی مجبوری بتائی تو وقار صاحب ہنس پڑے۔ ارے پاگل، تمہاری فکر ایسے ہی تو نہیں، اسے خواب میں تمہاری فکر ستائی۔ انہوں نے اس کے سنے امریحہ کا پول کھولا، جس پر امریحہ نے خفا ہو کر ان کو دیکھا، جس پر وہ کہکا لگا گیا۔ زرگم اب اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا، جس پر وہ نظریں چرا گئی۔ بابا مجھے گھر جانا ہے ابھی، اور اسی وقت وقار صاحب اس کی بات سن کر حیران ہوئے۔ زرگم مسلسل اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں کیا خیال آیا کہ ایک دم سے وہ بول پڑا۔ اس کے لہجے کی مصنوعی مضبوطی بتا رہی تھی کہ وہ اپنی بات سے نہیں ہٹے گا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی سی کوشش کی۔ بیٹا فی الحال یہیں رہو، اچھے سے ٹریٹمنٹ ہو جائے۔ نہیں بابا، مجھے ابھی جانا ہے گھر، بس بات ختم۔ وہ رضامندی ضدی لہجے میں کہہ کر اس کو چپ کروا گیا۔ امریحہ ہاتھ مسلتی ہوئی کھڑی تھی۔ زرگم اسے غصے سے گھورے جا رہا تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو میری بہو کو؟ کیا کیا ہے جو تم غصے سے دیکھ رہے ہو؟ خبردار جو ایسا کچھ کہا تو۔ وقار خان نے زرگم کو ڈانٹا، لیکن وہ ڈھیٹ بنا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ہاسپٹل سے چھٹی مل گئی تھی۔ اب وہ اپنے روم میں مزے سے لیٹا ہوا تھا۔ وقار خان نے سب سے پہلے امریحہ کو اس کی نظروں کے سامنے سے ہٹایا اور اسے سوپ بنانے کو کچن بھیجا۔ جب سے زرگم کو مسلسل اسی کا انتظار تھا جو آ ہی نہیں رہی تھی، غصے سے اس کی طبیعت درست کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ سوپ کا باؤل پکڑے روم میں انٹر ہوئی۔ اب بھی نہیں آنا تھا، وہیں رہ جاتی۔ زرگم اسے دیکھ کر برس پڑا، جس پر وہ ہونٹ چبانے لگی۔ اس کے غصے سے ویسے بھی اس کی جان جاتی تھی، اب وہ اس سے ناراض بھی تھا۔ اب وہاں کھڑی کیوں ہو؟ لے آؤ سوپ۔ اسے وہیں کھڑا دیکھ کر اس پر طنز کرنے لگا۔ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ امریحہ بوکھلاتی اس کے پاس آئی، اسے سوپ کا باؤل پکڑانے لگی، جس پر زرگم نے اسے گھورا۔ مجھے تم پلاؤ سوپ۔ امریحہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ نظر نہیں آ رہا میرا بازو زخمی ہے تو کیسے خود سے پی سکتا ہوں؟ زرگم نے اس کی عقل پر افسوس سے سر ہلایا۔ امریحہ خاموشی اس کے پاس بیٹھی رستے ہاتھوں سے اسے سوپ پلانے لگی، جبکہ زرگم کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ تم کچن میں روتی رہی ہو نا؟ اس کی سوجی آنکھیں دیکھ کر وہ سرد لہجے میں کہنے لگا، جس پر امریحہ کے ہاتھ کانپے، اسے کوئی جواب بن نہیں پایا۔ کیا پوچھ رہا ہوں؟ اب کہ اس کا لہجہ کسی بھی جذبات سے عاری تھا۔ نہیں، امریحہ نے جھوٹ کا سہارا لینا چاہا، جس پر زرگم نے غصے سے باؤل کو زور سے ہاتھ مار کر گرا دیا۔ یار تمہیں سمجھ نہیں آتا کیا؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے تمہارے اس طرح رونے سے۔ کیوں نہیں سمجھتی؟ اسے بازو سے پکڑ کر اچھے سے جھنجھوڑ دیا اور اس کے غصے سے خوف سے سفید پڑ گئی۔ زرگم نے اس کا رنگ فک دیکھا تو ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا اور اپنی بائک کی چابی لے کر روم سے ہی نکل گیا۔ امریحہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، لیکن جب زرگم کا خیال آیا تو آنسو صاف کرتی روم سے باہر آئی اور اسے پورے گھر میں تلاش کرنے لگی۔ دوسرے روم میں بھی اس نے چیک کر لیا، لیکن وہ وہاں کہیں بھی نہ تھا۔ وقار خان کے روم میں وہ نہیں گئی تھی۔ پھر اس نے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ باہر آئی تو اسے پتہ چلا کہ وہ تو بائک بھی لے گیا ہے اور اب اس کو فکر ستانے لگی تھی۔ وہ ملازمہ کو کہہ کر روم صاف بھی کروا لیا تھا۔ اب وہ تھک ہار کر باہر سیڑھیوں پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں کے بازو میں سر ٹکا کر رونے ہی لگی تھی، لیکن پھر زرگم کا غصہ یاد آیا تو اپنے گالوں سے آنسو صاف کرنے لگی۔ وہ تو اب مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، اف کیا کروں؟ آخر کیوں روتی ہوں میں اتنا؟ ان کو میرا رونا اچھا نہیں لگتا، لیکن پھر بھی میں اتنا ہی ان کے سامنے روتی ہوں اور نہیں اپنے سے خفا کر دیتی ہوں۔ آخر کیوں؟ اف میں اب کیا کروں؟ وہ اپنے آپ کو کوستے ہوئے اندر گئی، اپنا موبائل اٹھا کر اسے کال کرنے لگی۔ بیل جا رہی تھی پر وہ کال نہیں ریسیو کر رہا تھا۔
پلیز کال تو اٹھا لیں۔ وہ بار بار ٹرائی کرنے لگی، پھر بھی وہ ڈھیٹ بنا رہا۔ اب امریہ تھک کر بیڈ پر بیٹھ گئی، اس کا دل خراب ہونے لگا۔ وہ بھاگ کر واش روم گئی اور لگاتار وامٹنگ آتی رہی۔ منہ صاف کر کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے اور باہر آ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ ایک دم سے طبیعت بھوجل بھوجل سی ہو گئی تھی۔ وہ بیڈ پر آ کر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی جو اب چکرا رہا تھا۔ اف، ایک دم سے کیا ہو گیا مجھے؟ روم میں اسے گھٹن محسوس ہونے لگی تو اپنے چکرا سے سر کے ساتھ اٹھ کر باہر آ گئی۔ لاؤنج کے دروازے کے پاس سیڑھی پر بیٹھ گئی اور کھلی ہوا میں سانس لینے لگی۔ موسم میں حد سے زیادہ خنکی بڑھ گئی تھی۔ وہ سویٹر سے بے نیاز آنکھیں بند کر کے بیٹھی رہی، ساتھ میں بڑبڑانے لگی، زرگم اب کبھی نہیں روں گی، آپ پلیز واپس آ جاؤ۔ اس کی آنکھ سے چند موتی لڑک کر گالوں پر آ گئے جنہیں صاف کرنے کی ہمت اس نے نہیں کی۔ یوں ہی بے آواز روتی رہی۔ دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی، اب وہ بے چین سی ہو گئی۔ بائک کی آواز پر وہ ہڑبڑا کر جلدی سے کھڑی ہو گئی، جلدی سے اپنے گال صاف کرنے لگی۔ اب وہ ہارن دے رہا تھا۔ گارڈ نے اس کا ہارن سن کر گاڑی سے جلدی سے گیٹ کھول دیا اور وہ بائک لے کر اندر آ گیا۔ بائک کو صحیح سے کھڑا کر کے اسے نظر انداز کر کے اندر جانے لگا۔ امریہ بھاگ کر اس تک پہنچی۔ کہاں تھے آپ؟ اتنی دیر کر دی۔ وہ اسے سرد نظروں سے دیکھتا ہوا اندر چلا گیا۔ امریہ وہیں کھڑی رہ گئی، آنکھوں میں آنسو پھر سے آنے لگے تو وہ جھنجھلائی، کیوں آتے ہو میری آنکھوں میں؟ تمہاری وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ بے دردی سے آنکھیں صاف کرتی وہ اندر آئی۔ لاؤنج میں وہ کہیں بھی نہ تھا، اس کا مطلب روم میں ہی ہوگا۔ بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اس نے ڈرتے ڈرتے اندر جھانکا، وہ اندر نہیں تھا۔ وہ پریشان ہوئی، دوسرے روم کو چیک کیا، وہاں پر بھی نہیں تھا۔ کہاں گئے پھر سے؟ پریشانی سے وہ پھر اپنے بیڈ کے اندر انٹر ہوئی تو واش روم سے پانی گرنے کی آواز پر وہ چونکی پڑی۔ سکھ کا سانس لیا اور وہیں کرسی پر بیٹھ کر اس نے نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ٹاول سے سر رگڑتا ہوا واش روم سے نکلا تو امریہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اسے ایک نظر دیکھ کر ٹاول بیڈ پر پھینکتا ہوا آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بال بنانے لگا۔ امریہ نے ڈرتے ڈرتے اسے دیکھا اور پھر گیلا ٹاول واپس واش روم رکھائی اور اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ آپ کا زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوا جو آپ نہا بھی آئے۔ امریہ نے بات کرنا چاہی لیکن وہ جو بھی رہا اس کی بات کو نظر انداز کرتا بیٹھ کے جانے بڑھا تو امریہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور جلدی سے اس کے سامنے آ گئی۔ آپ ناراض ہو مجھ سے؟ زرگم نے اس کا بکھرا بکھرا روپ دیکھا اور اس سے نظریں چرا گیا۔ مجھے کیا حق ہے ناراض ہونے کا؟ وہ ہاتھ چھڑا کے بولا۔ کھانا لگاؤں؟ وہ بے بس ہو کر بولی۔ زرگم نے اس کی آنکھیں دیکھی تو اسے پھر سے غصہ آنے لگا۔ ہاں لگاؤ، غصے سے بولتا وہ اس کے سامنے سے ہٹ گیا۔ امریہ نے دکھ سے اسے دیکھا اور مجھے دل سے روم سے باہر جانے لگی اور زرگم کو نے مڑ کر اسے دیکھا اور اسے یوں سست روی سے چلتا دیکھ کر ایک پل کو اس کا دل تڑپا اور تھوڑی ناراضگی اس کا حق تھا۔ امریہ نے چکراتے سر کے ساتھ کھانا لگایا۔ وقار خان اور زرگم کھانے کے لیے آ گئے تھے۔ زرگم کو پسندیدہ کھانا دیکھ کر بھوک زوروں کی لگ چکی تھی۔ خاموشی سے کھانا کھایا جانے لگا۔ امریہ بے دلی سے بیٹھی چاولوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ زرگم نے حیران ہو کر اسے دیکھا اور پھر سرد لہجے میں اس سے بولا، کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ امریہ کا ایک دم سے دل خراب ہونے لگا۔ بھوک نہیں ہے؟ زرگم نے اسے غصے سے گھورا تو وہ سہم سی گئی۔ وقار خان نے خاموشی سے ان دونوں میاں بیوی کو دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں۔ امریہ ایک دم سے وہاں سے اٹھی اور اپنے روم کی طرف بھاگی۔ اسے کیا ہوا؟ وقار خان نے پریشانی سے پوچھا۔ زرگم کو بھی فکر لگ گئی۔ پتہ نہیں بابا، میں دیکھتا ہوں شاید طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ زرگم نے بھی پریشانی سے اس کے پیچھے روم میں آیا جہاں وہ واش روم میں وامٹنگ کر رہی تھی۔ حد سے زیادہ وامٹنگ پر زرگم پریشان ہو گیا اور حد سے زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ ناراضگی کہیں دور چلی گئی تھی۔ اس کی تکلیف پر وہ خود بے چین ہو گیا تھا اور سر تھام کر وہ واش روم سے نکلی تو دوبارہ چکر آنے لگے اور زرگم نے اسے باہوں میں لے لیا۔ امریہ جانم کیا ہوا ہے؟ اسے بیڈ تک لے آیا پر وہ بیڈ پر بیٹھی نہیں، ویسے ہی کھڑی رہی۔ زرگم نے اس کی گری گری حالت دیکھی اور بولا، کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح۔ وہ اس کی باہوں میں ہی لڑک گئی تھی۔ اسے بے ہوش ہوتا دیکھ کر اس کی تو جان پر بن گئی تھی۔ امریہ جانا وہ بے تاب سا اس پر جھکا۔ آنکھیں کھولو میری جان۔ اس کا چہرہ تھپ تھپانے لگا لیکن وہ بے سود سی اس کی باہوں میں پڑی رہی۔ وقار صاحب اس کی آواز سنتے روم میں آئے۔ کیا ہوا ہے امریہ کو؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ پتہ نہیں بابا، بے ہوش ہو گئی ہے ایک دم سے۔ زرگم نے بے بسی سے کہا۔ تو دیر کیوں کر رہے ہو بیٹا؟ جلدی چلو، اسے اسپتال لے کر چلتے ہیں۔ تم اسے لے کر آؤ، میں ڈرائیو کرتا ہوں۔ وقار صاحب نے جلدی سے کہا اور باہر کو گئے۔ زرگم نے امریہ کو باہوں میں اٹھایا اور احتیاط سے گاڑی میں لٹا دیا، ساتھ خود بھی بیٹھ گیا۔ وقار صاحب نے تیز ڈرائیو کی اور ہاسپٹل پہنچ گیا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی امریہ کو جلدی سے لیبر روم میں لے جایا گیا۔ زرگم اس کی یہ حالت دیکھ کر پاگل ہو رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ کر بیٹھے تھے۔ وقار صاحب نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اسے تسلی دینے لگے۔ حوصلہ کرو میرے شیر، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ زرگم نے سرخ آنکھوں سے اس کو دیکھا اور بھیگی سی ہنسی ہنس دی۔ اتنے میں ڈاکٹر لیبر روم سے آئی اور کہنے لگی، مس امریہ کے ہسبینڈ کون ہے؟ جی میں۔ کیسی ہے میری وائف؟ زرگم نے آگے ہو کر کہا، آپ کی وائف اب بہتر ہے لیکن اپنی وائف کو بہت زیادہ خیال رکھیں، انہیں ڈپریشن سے دور رکھیں۔ آپ کی وائف بہت کمزور ہے، ان کا ڈائٹ کا بھی خاص خیال رکھیں۔ زرگم نے حیران پریشان ڈاکٹر کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اور بہت بہت مبارک ہو، شی از پریگننٹ، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا۔
کیا واقعی یہ مجھے خبر سن کر بے حد خوش تھا۔ وہ بابا مبارک ہو، میں بھی بابا بننے والا ہوں۔ وقار صاحب کے گلے لگ گیا، وہ بھی بہت خوش تھے۔ زرگم کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ اللہ پاک خوش رکھے تم دونوں کو، آمین۔ وہ خوش ہو کر دعا دینے لگے اور ان کی پیٹھ تھپکی، جس پر وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیا۔ میں اپنی وائف سے مل سکتا ہوں؟ زرگم نے بے صبری سے ڈاکٹر سے پوچھا، جس نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا تو وہ اندر روم میں بھاگا جہاں امرہ تھی۔ وقار صاحب بھی اس کی بے صبری دیکھ کر مسکرائے۔ زرگم اس کے پاس آیا جو اب ہوش میں تھی اور چھت کو گھور رہی تھی اور اداس تھی۔ زرگم نے جھک کر اس کا ماتھا چوما، ساتھ ساتھ اس کے گالوں پر بھی اپنی محبت اڑنے لگا۔ امرہ اس کی شدت سے بوکھلا سی گئی۔ تھینک یو سو مچ میری جان، تم نے دنیا کی سب سے بڑی خوشی مجھے دی ہے۔ زرگم نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر خوش ہو کر بولا، جس پر وہ مسکرائی۔ اور آپ جو مجھ سے ناراض تھے؟ امرہ نے خفگی سے اسے دیکھا۔ اب نہیں ہوں، اب ناراض نہیں ہونا بنتا، تم نے اتنے اچھے انداز میں مجھے منایا ہے کہ میں راضی ہو گیا ہوں تم سے۔ زرگم نے اسے چھیڑتے ہوئے اس کے ہونٹ چوم لیے، جس پر وہ شرما گئی۔ کیا مجھے اجازت مل سکتی ہے اپنی بہو سے ملنے کی؟ وقار صاحب کے کھلکھلانے پر وہ دونوں ہوش میں آئے۔ کیوں نہیں بابا، زرگم نے مسکرا کر کہا۔ بہت بہت مبارک ہو بیٹا۔ انہوں نے امرہ کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا، جس پر وہ مسکرا دی۔ آپ کو بھی مبارک ہو بابا، آہستہ سے کہتی ہے، ان کو بہت کیوٹ لگی۔ اب خبردار غرم، تم نے میری بیٹی کو ذرا سا بھی تنگ کیا تو تمہاری خیر نہیں، انہوں نے اسے وارن کیا، جس پر وہ ہنسنے لگا۔ اب میری کوئی مجال ہے جو جانم کو تنگ کر سکوں؟ معصومیت سے کہتا وہ امرہ کو لال کر کے، چلو اب گھر چلیں، میں ذرا ڈاکٹر سے بات کر لوں۔ وقار صاحب نے کہا اور روم سے چلے گئے۔ زرگم امرہ کو دیکھتا آگے بڑھا اور اسے سہارا دے کر اتارا، لیکن وہ پھر سے چکرا گئی تھی اور زرگم کے بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ مجھ سے چلا نہیں جائے گا، معصومیت سے کہہ دی۔ زرگم کے دل میں اتر گئی۔ کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، وہ کہتے ساتھ ہی زرگم نے اسے باہوں میں بھرا اور اٹھا لیا۔ امرہ تو اس کی بے باک انداز پر ہی شرم سے سرخ ہو گئی تھی۔ آپ کا زخم خراب ہو جائے گا، امرہ کو اس کی فکر ہوئی۔ نہیں ہوتا خراب، بلکہ اب ٹھیک ہو جائے گا۔ زرگم نے اس کا ماتھا چوما اور گاڑی میں لا بٹھایا۔ تب تک وقار صاحب بھی آ گئے اور یوں خوشخبری کے ساتھ گھر واپس آئے۔ کیا ہوا ڈارلنگ، بے چین سی کیوں ہو؟ امل نے اس کے گلے میں باہیں ڈالی۔ کچھ خاص کی طلب ہے، وہ آنکھ مار کر بولا۔ اتنا کیا خاص جو مجھ میں نہیں؟ امل تو بے شرمی کی حد ہی کر دی تھی۔ تمہارے اندر وہ نہیں جو اس کے پاس ہے؟ کبیر شاہ ابھی بے شرمی کے جواب دیا۔ اچھا تو وہ کون ہے جس کی تمہاری نیندیں اڑائی ہوئی ہیں؟ امل نے جلن و حسرت سے اس سے پوچھا۔ زاور شاہ کی بیوی۔ کبیر شاہ نے اس کے خیال ذہن میں لاتے جھوم کر بولا۔ امل پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے، لیکن پھر کچھ سوچ کر مسکرائی۔ اسے اپنا کام آسان لگا تھا۔ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، اسے تمہارے پاس لے کر آ سکتی ہوں۔ امل نے سودا بازی کرنی چاہیے۔ کیسے؟ کبیر شاہ نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ وہ مجھ پر چھوڑ دو، بس میری ایک شرط ہے، جو بولوں مجھے دو گے تم۔ امل نے اسے اپنی چال بازی شروع کر دی تھی۔ کبیر شاہ بھی کوئی بچہ نہیں تھا جو سمجھ نہ سکتا۔ تمہاری کیا شرط ہے؟ کبیر شاہ متجسس تھا۔ تم مجھے 1 کروڑ دینے ہوں گے۔ امل نے آخری کار اپنی داؤ کھیل دیا تھا۔ اوکے، مجھے منظور ہے۔ کبیر شاہ تو جیسے اس کی ماننے کے لیے ہی بیٹھا تھا۔ لیکن اس کے لیے تمہیں مجھے اپنا آپ دینا ہوگا۔ کبیر شاہ نے اسے اوپر سے نیچے تک ہوس بھری نظروں سے دیکھا۔ ایک پل کو عمل کا رنگ فک ہوا تھا، لیکن پھر وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ میں تو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن پیسہ پہلے چاہیے مجھے۔ عمل نے چالاکی سے بات کی، اپنے رنگ میں بدلا۔ اوکے، ابھی تم تک میرے پیسے آ جاتے ہیں۔ کبیر شاہ نے ہنس کر کسی کو کال ملائی اور کچھ لمحوں کی دیر تھی کہ ایک ملازم اس کی خدمت میں ایک بیگ لے آیا، جس کو دیکھ کر عمل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، اور تو سوچ کر بیٹھی تھی کہ کبیر شاہ اتنے پیسوں پر نہیں مانے گا، لیکن وہ اس کی غلط فہمی تھی۔ جو سوچ گئی تھی کبیر شاہ جیسا ہوس پسند شخص اپنے مطلب کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اب تو زاور شاہ کو ہرانے کا، اس کے سے بدلہ لینے کا نیا موقع ہاتھ آیا تھا، تو وہ کیسے اس موقع سے ہاتھ سے جانے دیتا؟ ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کیا ہوا، تمہارا رنگ کیوں اڑ گئے؟ کبیر شاہ نے ہنستے ہوئے عمل پر طنز کیا، جس پر عمل نے جلدی سے خود پر قابو پا لیا اور مسکرانے لگی۔ نہیں تو میں کیوں گھبرانا اور میرا کیوں رنگ فک ہونا؟ میں تو حیران ہوں کہ تم مان کیسے گئے؟ عمل نے اپنے حیران ہونے کی بات کہی تو کبیر شاہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ عمل ڈارلنگ، کیونکہ مجھے زاور کی بیوی جلد از جلد اپنے پاس چاہیے، تو اس کے لیے مقصد کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ مجھے اپنے کام سے مطلب ہے۔ کبیر شاہ نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا، جس پر عمل جنن و حسرت سے پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ ہائی ڈارلنگ، یو آر سو شارپ۔ عمل نے مسکرا کر مکھن لگایا۔ تو مان جاؤ، آ جاؤ جانے من، خوش کرو مجھے اور اپنے پیسے لے جاؤ، لیکن یاد رہے باقی پیسے کام ہو جانے کے بعد مل جائیں گے۔ اس بیگ میں 50 لاکھ موجود ہیں۔ کبیر شاہ نے کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی، تبھی صحیح سودا بازی پر اتر آیا تھا۔ مجھے منظور ہے، ہو جائے گا تمہارا کام۔ عمل کی پیسے سن کر آنکھیں چمک گئی تھیں۔ تو پھر آؤ جلدی سے ڈارلنگ، خوش کرو یار۔ کبیر شاہ نے حوث زدہ نظروں سے عمل کے جسم کو گھورا، جس عمل مسکرا کر اٹھی اور اس کے پاس آ گئی۔ کبیر شاہ نے اسے ایسے جھپٹا جیسے بھوکا شیر اپنی شکار کی
کی طرف جھپٹتا ہو۔ وہ دونوں ہی حلال و حرام کا فرق بھول بیٹھے تھے، جن کو نہ اپنی فیملی کی عزت کا خیال تھا اور نہ ہی اپنی عمروں کا خیال تھا۔ ان دونوں کی بے شرمی عروج پر تھی، اللہ کا ڈر وہ بھلائے بیٹھے تھے۔ وہ بھول چکے تھے کہ اوپر بیٹھی پاک ذات کی پکڑ بہت ہی غضب کی ہوتی ہے اور ایسی جگہ لا کر پٹکتا ہے کہ تب تک انسان کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور انسان افسوس سے خالی ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ وہ اپنے روم میں جیسے ہی انٹر ہوئی تو زاور کی کھڑکی کے پاس کھڑے پایا، لیکن یہ کہ زاور نے یہ ڈریس تو نہیں پہنی تھی۔ وہ حیران ہوتی اسے دیکھنے لگی تو جو کوئی بھی تھا بلیک ڈریس پہنے ہوئے تھا۔ کون ہو تم؟ وانیہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، لیکن اس شخص کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ بتاؤ کون ہو؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وانیہ نے پھر ہمت کرتے ہوئے کہا، لیکن اس بار بھی اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ دیکھو تم جو کوئی بھی ہو تمہیں زاور شاہ چھوڑے گا نہیں۔ کون ہو بتاؤ؟ وانیہ اب چلتی ہوئی اس کے قریب ہوئی، لیکن مقابل نے جھٹکے کے ساتھ اسے اپنی جانب کھینچا۔ وانیہ سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ وہ اس کی گرفت میں کسمسائی اور اپنے آپ کو اس سے چھڑانے لگی، لیکن مقابل شخص کی پکڑ بہت ہی سخت تھی۔ چپ مائی کوئن، بھاری آواز میں بولتا وہ اسے لرزنے پر مجبور کر گیا۔ تم تو سوچا بھی کیسے کہ میں تمہیں بھول جاؤں گا میری سویٹ کوئن؟ اب کہ وانیہ کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ تم میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وانیہ نے اپنے آپ کو اس سے زبردستی چھڑایا۔ اسے غصہ ہو کر کہنے لگی، نہیں چھوڑ سکتا کوئن جرجی، جب کسی کو چاہتا ہے تو پورے دل سے اس کا ہو جاتا ہے۔ اس نے وانیہ کو دیوار سے لگایا اور خود اس کے آس پاس ہاتھ رکھ دیے تاکہ وہ اس کے حصار سے نکل نہ سکے۔ دیکھنا تمہیں زاور چھوڑے گا نہیں، تم ابھی اس سے واقف نہیں ہو، تمہاری ہڈیاں توڑ دے گا۔ وانیہ نے اپنا خشک حلق تر کرتے ہوئے اسے زاور کی دھمکی دی، جس پر وہ کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ سیاہ نقاب سے اس کی کالی آنکھیں چمک رہی تھی، جن پر وانیہ نے نظریں چرائیں۔ تم مجھے اپنے شوہر سے ڈرا رہی ہو؟ یعنی مجھے زیڈ جی کو اس کے قریب ہوتا غرایا وانیہ کی جان پر بنائی اور اب خوف سے کانپنے لگی تھی۔ زیڈ جی کے پاس آنے پر وہ اپنی آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ زیڈ جی اس کی حرکت پر دلکش انداز میں مسکرایا، اس کے چہرے کے پاس اپنا چہرہ لایا، اس کی گرم سانسیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ مائی کوئن تم میری ہو، صرف میری۔ زیڈ جی کی ملکیت ہو۔ اب بہکنے لگا تھا، پلیز ذرا مجھے بچا لے۔ وانیہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ زیڈ جی نے اس کے لفظوں پر غور کیا تو وہ ایک دم ساکن ہو گیا اور نظریں آنکھیں بند کی وانیہ پر تھی جو زاور کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ زیڈ جی اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھائے اور وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ وانیہ اسی طرح کھڑی زاور کو پکار رہی تھی۔ وانی کیا ہوا؟ زاور اس کے پاس آیا، اسے اپنے سینے سے لگا لیا، جس پر وہ آنکھیں کھول کر زاور کو تصدیق کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارے وانی میری جان، کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ زاور اب پریشان سے اس کی حالت دیکھ رہا تھا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کر؟ بتاؤ نا، آپ کہاں چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کر؟ وانیہ نے روتے ہوئے اسے جھنجھوڑا، جبکہ وہ حیران پریشان اس کی بات سن رہا تھا۔ میں کب چھوڑ کے گیا ہوں؟ زاور نے حیرانگی سے پوچھا۔ تو آپ کہاں تھے؟ وانیہ نے خفا ہو کر اسے دیکھا۔ یار میں واش روم میں تھا، فریش ہو رہا تھا۔ زاور کے کہنے پر اس کی نظریں اس کے گیلے بالوں پہ پڑی، جس پر یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ سچ میں واش روم میں ہی تھا۔ تو وہ کدھر گیا؟ وانیہ اس سے ہٹ کر اب کھڑکی کے پاس گئی اور وہاں سے جھانکنے لگی، لیکن اسے دکھائی نہ دیا۔ وانی کس کی بات کر رہی ہو؟ کون کدھر گیا؟ زاور نے غصے سے کہا تو وانیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، تو ویسے ہی۔ وانیہ جلدی سے اس کے پاس آئی، اس کے سینے سے سر رکھ گئی۔ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ وانیہ کی آواز آنسوؤں کی وجہ سے بھیگ گئی اور زاور نے اسے اپنے حصار میں لیا، اس کا ماتھا چوما۔ کوئی بھی مجھے تم سے جدا نہیں کر سکتا میری جان، میں کبھی بھی تم سے الگ نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچ تم اپنے چھوٹے سے دماغ سے نکال دو۔ تم میری روح میں بس چکی ہو جانے۔ زاور مر کر ہی الگ ہو سکتا ہوں، ویسے نہیں۔ وانیہ نے جھٹکے سے اس کے سینے سے سر اٹھایا اور اسے گھورا۔ آپ کو ایسے بولنا ہے تو میں جا رہی ہوں روم سے باہر۔ وہ اسے دھکیلتی دور ہوئی، جس پر زاور نے مسکرا کر اسے اپنے قریب کیا اور اس کے گال پر اپنے لب رکھے۔ وانیہ تب بھی خفگی سے منہ پھلا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اچھا یار سوری، بس دوبارہ نہیں بولوں گا ایسے۔ زاور نے گانوں کو ہاتھ لگایا تو وانیہ اس کی حرکت پر کھلکھلا کر ہنس پڑی اور زاور محبوب سا اسے دیکھتا رہا۔ ہنستی ہوئی وانیہ کی نظر اس پر پڑی تو اس کی ہنسی کو بریک لگی۔ آپ ایسے ہی کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وانیہ نے اس کی شرٹ کے بٹن کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہوئے کہا تو زاور نے اسی کمر سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ دیکھ رہا ہوں میری زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ زاور نے بہکے بہکے الفاظ ادا کیے تو وانیہ کی خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی۔ اس نے فٹ اس کی گرفت سے نکلنا چاہا، لیکن زاور اس کی چالاکی سمجھ چکا تھا، تبھی اس کی گرفت اپنی گرفت پر سخت کر گیا۔ اب ایسے تو تم دور نہیں جا سکتی میری جان، جب تک میں سکون نہ پالوں۔ میرے سکون ہو تم وانی۔ اس کی گردن میں منہ چھپائے زاور شاہ مکمل طور پر اب اس میں گم تھا اور وانیہ کو بھی اس سے بڑھ کر کوئی
عزیز نہ تھا۔ نکاح کے بولوں کا ہی کمال تھا کہ اس کا دل سے اپنے محرم کے لیے دھڑکنے لگا تھا۔ نکاح کے ہوتے ساتھ ہی وہ زاور کے لیے دل میں نرمی محسوس کرنے لگی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ جتنی بار بھی اس سے ملی تھی اسے کیا کچھ نہ بنا دیا تھا۔ اسے وہ ہمیشہ کھڑوس، جلاد اور سخت گیر انسان لگتا تھا، لیکن اب جب وہ اس کے ساتھ رہ رہی تھی تو زاور کی شخصیت کا ایک ایک پہلو کھل کر سامنے آ گیا تھا، جسے دیکھ کر وانیہ اس پر مر مٹی تھی۔ اب اسے بھی ایسا لگتا تھا کہ وہ زاور کے بنا کچھ نہیں ہے اور زاور اس کی روح میں بس چکا تھا۔ یہ اعتراف کرتے ہوئے اسے کسی جھجک کا سامنا نہیں تھا۔ اب وہ بھی دھڑلے سے کہہ سکتی تھی کہ اسے زاور شاہ سے محبت ہے اور اس کے بنا بالکل بھی نہیں رہ سکتی۔ یہ رات بھی اس کے ملن پر خوش تھی۔ وہ بہت ہی خوش تھا، اتنا زیادہ کہ اس کی مسکراہٹ چہرے سے جدا ہی نہیں ہو رہی تھی، جسے دیکھ دیکھ کر وقار صاحب بھی خوش اور مطمئن تھے۔ زرغم نے امرہا کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا۔ اس وقت وقار صاحب گھر ہوتے تو اپنے لائق فائق بیٹے کے ریکارڈ ضرور لگاتے، لیکن بدقسمتی سے وہ منظر دیکھنے سے محروم رہ گئے تھے۔ ان کی ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی جس کو وہ چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے وہ اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے۔ زرغم سٹی بجاتا ہوا امرہا کے لیے کھانا ٹرے میں سجا کر روم میں آیا تو امرہا کروٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ امرہا جانب زرغم نے اسے آواز دی، جی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تو وہ بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ چلو کھانا کھاؤ۔ زرغم نے ٹرے اس کے سامنے کی تو وہ منہ بنانے لگی۔ نہیں پلیز، مجھے بھوک نہیں ہے، کھاؤ ابھی کے ابھی بس۔ دروازہ وہ زور دے کر بولا۔ دل نہیں کر رہا نا، وہ کھانے کی ٹرے پیچھے کرتی ہوئی بولی تو وہ اسے گھونڈنے لگا۔ اچھا کھاتی ہوں، اس کی نظروں سے سہم کر وہ کھانا کھانے لگی، جبکہ زرغم اسے خود سے کھانا کھلانے لگا۔ چند نوالے کھا کر اس کی بس ہو چکی تھی، بس اور نہیں کھایا جاتا۔ مسکین سی شکل بنا کر وہ بولی تو زرغم کو اس پر ترس آ ہی گیا۔ اچھا ٹھہرو میں آتا ہوں۔ وہ کھانے کی ٹرے کو واپس کچن میں لے گیا اور امرا کے لیے جلدی سے دودھ گرم کرنے لگا۔ باہر ہارن کی آواز آئی تو وہ دیکھنے لگا۔ باہر گیا، وہاں عمر امرا کی میڈیسن لے کر آ چکا تھا۔ تھینک یو یار، زرغم اس کے دل سے ممنون ہوا تھا۔ تمہارے لیے تو بالکل بھی کچھ نہیں کیا، میں نے بس اپنی بہن کے لیے کیا ہے۔ اچھا، عمر نے گھورا احسان جتانے والے انداز میں اس سے کہا تو وہ ہنس دیا۔ اچھا یار، پھر ملاقات ہوگی، ابھی مجھے ضروری کام سے جانا ہے، میں پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکا ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ، عمر نے جلدی سے کہہ کر اس کے گلے لگا اور جانے لگا۔ او نو، دودھ ابل گیا، کچن میں گرم کرنے رکھا تھا۔ عمر نے اس کی بات پر ہنستے ہنستے چلا گیا۔ وہ بھاگتا ہوا کچن میں آیا، وہ تو شکر ہے گرا نہیں۔ گلاس میں دودھ ڈال کر وہ روم میں آیا تو امرہا آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ امرہا جانب اس کے پاس بیٹھ گیا۔ جی، وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ چلو اٹھو، دودھ پیو۔ زرغم نے گلاس اس کی طرف اشارہ کیا۔ اف پلیز، یہ نہیں پینا میں نے۔ وہ منہ بسرنے لگی، جس پر زرغم نے اسے سخت گھوری سے نوازا تو وہ صرف ایک ہی گھونٹ لے پایا اور پھر واش روم بھاگی۔ زرغم نے مسکرا کر اسے دیکھا تو چہرہ صاف کر کے واپس بیڈ پر بیٹھی۔ اور لاؤں دودھ؟ اسے چھیڑنے کی غرض سے بولا۔ وہ اس پر منہ بنا گئی۔ میں تھک گئی ہوں وامٹنگ کر کے، اور آپ ہو کے پھر سے وہی کام کرنے لگے ہو، اوپر تک کمبل لیتے ہوئے بولی زرغم نے۔ وہ دودھ کا گلاس خود پی لیا اور اس سے بولا، دیکھو میں نے پی لیا اور تم ہو کے نخرے کرتی ہو۔ اس پر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اچھا چلو، میڈیسن کا ٹائم ہو گیا۔ اسے میڈیسن کھلا کر وہ خود واش روم چلا گیا۔ واپس آیا تو امرہا نڈھال بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں بند تھی۔ اسے بہت افسوس ہونے لگا کہ اس سے آخر ناراض رہا تو کیوں رہا۔ وہ شرمندہ سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ جانب زرغم نے اس کا ہاتھ پکڑا جو سرد ہو رہے تھے، اپنے ہاتھوں کی گرمائش اب اس میں منتقل کرنے لگا۔ جی، وہ اسی طرح بیٹھی ہوئی بولی۔ ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو نا، وہ ضدی پن سے بولا تھا۔ امرا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو وہ بولا، سوری جانب، معاف کر دو مجھے۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ حیران ہو کر بولی، بس میں نے تم پر بلا وجہ غصہ کیا اور تمہیں ڈانٹا، اس کے لیے۔ وہ اس کے ہاتھ چوم کر بولا، نہیں خان، آپ غصے میں تھے اور مجھ سے ناراض بھی تھے تو کوئی بات نہیں، میری غلطی زیادہ ہے کہ میں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ وہ سر جھکا کر اپنی غلطی کا اعتراف کرنے لگی، جبکہ وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ کتنی آسانی سے اس نے اسے معاف کر دیا تھا اور اپنی غلطی بھی قبول کر لی تھی۔ زرغم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کے لیے وہ کسی تحفے سے کم نہیں تھی جسے اللہ نے کسی طرح اسے اس کی ملکیت میں دے دیا تھا۔ وہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرتا اتنا ہی کم تھا۔ چلو سو جاؤ، آرام کرو۔ زرغم نے اس پر اچھے سے کمبل دیا اور اسے بازو میں بھر کر خود بھی ساتھ ہی لیٹ گیا۔ پتہ ہے جانب، میں آج بہت خوش ہوں، وہ اسے نزدیک آتے ہوئے بولا۔ امرہا تو اس کی بات پر ہی شرما گئی تھی۔ تم خوش ہو؟ زرغم نے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا تو وہ شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتی سر ہلا گئی، اس کے سینے سے لگ گئی۔ زرغم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور ایک شرارت سی کر دی۔ نہیں کرے نا، اس کے سینے میں منہ دیے ہی منمنائی۔ امرہا نے اب اس کے ہاتھ ہی پکڑ لیے تھے۔ آپ کے ہاتھ بہت چلتے ہیں، بہت خراب ہیں آپ۔ تب وہ زرغم ہنسنے لگا۔ باتوں میں ہی امرہا نے اس کے ہاتھ چھڑا دیے۔ اب ان دونوں میں بچے کو لے کر بحث ہو رہی تھی کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم کو بیٹا چاہیے یا بیٹی؟ وہ اس کے بالوں کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے بولا، مجھے بیٹی چاہیے۔ اس کے سینے سے لگی ہوئی بولی، سچ مجھے بھی میری بہت شدید خواہش ہے کہ پہلے میری بیٹی ہو اور اگر بیٹا ہوا تو۔ زرغم نے اسے الگ کر کے دیکھا، لیکن امرہا نے واپس اپنا منہ اس کے سینے میں دے دیا۔ بیٹی ہوگی، زرغم نے اس کو گھور کر کہا۔
نیور بیٹا ہوگا، امریہ نے منہ بنا کر کہا۔ سوچ لو، زرگم نے اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سوچ لیا، زرگم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال لیا، اسے اپنے ساتھ زور سے بھینچ لیا اور جھک کر کوئی جسارت کرنے ہی لگا تھا کہ امریہ نے اسے خفا ہو کر دیکھا۔ زرگم نے اپنی گرفت اور مضبوط کر دی۔ بہت ہی برے ہو آپ، اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی، پر وہ اس سے الگ ہی نہ ہونے دیا تھک ہار کر وہ اپنا سر اس کے سینے سے لگا گئی، جس پر زرگم دلکش انداز میں مسکرائی۔ میں یہی چاہتا تھا۔ چپکے سے اسے کان میں سرگوشی کی تو امریہ بنا دیکھے اس کے مکہ دے مارا۔